حضرت سلمان فارسی جو اسلامی لشکر کے عظیم کماندار تھے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، جنہوں نے حق کی تلاش میں 32 سال مسلسل ہجرت کی۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہم ملاحظہ کریں گے سلمان فارسی کے آتش پرستی سے لے کر اسلام تک کے سفر کو، اور آج ہم جانیں گے سلمان فارسی کی اصحاب صفہ میں شمولیت اور ان کا صفہ میں قیام، اور آج ہم ان کے بچپن سے لے کر فاتح ایران بننے تک کے سفر کو ملاحظہ کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ سلمان فارسی کا نکاح کس سے اور کب ہوا۔ ناظرین، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت سلمان نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کیوں نہ کی؟ اس کا جواب بھی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اور آج ہم جانیں گے سلمان فارسی کی جنگی پلاننگ، حضرت سلمان فارسی اہل بیت کے رکن کس طرح بنے، اور آخر میں ہم جانیں گے حضرت سلمان فارسی کا اسلامی زندگی کا مشاہدہ۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مابا سے سلمان فارسی کیسے بنے۔ ناظرین، یہ ایک طویل اور مشکلات سے بھرا ہوا سفر تھا جسے سلمان فارسی 32 سال میں عبور کر کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آئیے ناظرین، ان کے بچپن کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سلمان فارسی کا نام مابا تھا۔ مابا جیز نامی گاؤں کا رہائشی تھا، اور یہ گاؤں اس وقت اصفہان میں واقع تھا، اور مابا کے والد کا نام بود رکشا تھا، جو کہ گاؤں کا سب سے بڑا معزز زمیندار تھا۔ مذہبی طور پر یہ گھرانہ آگ کا پجاری تھا اور گاؤں کے آتش کدے کا متولی تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے آتش کدے کی نگرانی مابا کے سپرد کر رکھی تھی۔ بیٹے نے فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی بھی آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہ دیا۔ مابا سالوں سال آتش کدے کی آگ کو ایندھن ڈال ڈال کر نئی زندگی دیتا رہا۔ کھیتوں کی نگرانی باپ کے ذمے تھی، لیکن کبھی کبھار مابا بھی کھیتوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ لڑک پن کا عالم تھا، ہر قسم کی دنیاوی سہولت موجود تھی، لیکن تلاش حق نے اسے ہر چیز سے بیزار کر دیا۔ چنانچہ ایک دن بود رکشا مکان کی تعمیر میں مصروفیت کی وجہ سے کھیتوں میں نہ جا سکا اور مابا کو کھیتوں میں بھیج دیا۔ راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا اور گرجے کا دروازہ کھلا تھا۔ مابا نے عیسائیوں کو گرجا میں خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوئے جب دیکھا تو اسے وہ منظر اتنا اچھا لگا کہ وہ گرجا کے اندر چلا گیا۔ عیسائیوں کی عبادت سے متاثر ہو کر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ آگ کی عبادت بھی کوئی مذہب ہے جو کہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی میری محتاج ہے۔ مابا نے عیسائیوں سے سوال کیا، آپ کے مذہب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ملک شام ہے۔ ناظرین، اسی وقت مابا نے دل میں ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں شام میں جا کر عیسائیوں کی تعلیم حاصل کروں گا۔ گرجا کی مصروفیت اور پھر کھیتوں کا چکر لگانے کی وجہ سے مابا گھر دیر سے پہنچا۔ باپ نے جب دیر ہو جانے کی وجہ پوچھی تو مابا کہنے لگا، میں گرجے میں لوگوں کی عبادت کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی، لیکن ابو جان مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ مابا عیسائیت کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو سوچا کہ اگر میرا بیٹا عیسائی بن گیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لہٰذا اس نے 15 سالہ مابا کو زنجیروں میں قید کر کے گھر کی کوٹھڑی میں بند کر دیا، لیکن اسے کیا علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، ادھر مابا کوٹھڑی میں قید تھا، دل میں تڑپ تو بہت موجود تھی، اسی لیے کسی نہ کسی ذریعے سے عیسائیوں کو پیغام پہنچانے میں یہ کامیاب ہو گیا۔ پیغام یہ تھا کہ جب ملک شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ چنانچہ تجارتی قافلے کے آنے پر مابا کو خبر کر دی گئی، اور اس اطلاع کے دینے کے ساتھ ساتھ گرجا والوں نے مابا کی بہت مدد کی اور اسے رہائی دلوائی۔ چنانچہ مابا باپ سے چھپ کر گرجا والوں کی مدد سے قید و بند اور زنجیروں سے رہائی پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، ادھر مابا گھر سے نکلنے کے بعد تیسرے دن تجارتی قافلے سے جا کر مل گیا اور ان کے ساتھ مل کر ملک شام پہنچ گیا۔ شام آنے کے بعد معلوم کیا کہ یہاں پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ بشک۔ گرجا کے نگران اعلیٰ کو بشک کہا جاتا تھا۔ مابا بشپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا کہ مجھے آپ کا مذہب بہت پسند ہے، میری چاہت ہے کہ میں عیسائیت کا علم حاصل کروں۔ اسی طرح مابا نے مجوسیت کا کڑا اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا اور عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ بشت اچھے کردار کا آدمی نہ تھا، لوگوں کو تو صدقات کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہی دھن تھی کہ کسی طرح دولت کو کماؤں۔ اسی لیے جو لوگ صدقات دیا کرتے تھے وہ مساکین کو دیے بغیر خود ہی کھا لیتا تھا۔ ناظرین، مابا کچھ وقت تک اس گرجا کی نگران اعلیٰ کے کرتوت دیکھتا رہا۔ مابا کو اس سے نفرت ہو گئی۔ جیسے ہی بشت مرا، مابا نے تمام تفصیلات لوگوں کو بتا دی، پھر سب کو ساتھ لے جا کر اس کے سونے چاندی کی تجوریاں بھی دکھا دیں۔ اب لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بشپ روحانی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بدترین ڈاکو تھا۔ ناظرین، لوگ اس کے گندے کردار سے اتنا متنفر ہوئے کہ انہوں نے اسے دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور پھر اس پر پتھر برسائے۔ اس کا جانشین دوسرا بشپ آیا۔ یہ شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا اور بہت نیک تھا، دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ مابا کو اس سے بہت ہی محبت ہو گئی اور اس نے اس بشپ سے فیضیاب ہونا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس نیک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو مابا نے اس سے عرض کی، میرے لیے کیا حکم ہے، کس کے پاس جاؤں اور کہاں تعلیم حاصل کروں؟ بشت نے کہا کہ یہاں تو کوئی مجھے اللہ والا نظر نہیں آتا، تم موصل چلے جاؤ، وہاں پر دین کا ایک سچا عالم موجود ہے۔ اس بشپ کے انتقال کے بعد مابا موصل پہنچ گیا اور اس نیک بندے کی تلاش شروع کر دی۔ کافی محنت کے بعد ان کی رہائش گاہ مل گئی۔ مابا اس نیک عالم دین سے ملا اور قیام کی اجازت چاہی۔ ناظرین، موصل میں رہائش پذیر ہو کر مابا نے توریت اور انجیل کا بغور مطالعہ کیا اور مسیحی دین کا بہت سارا علم حاصل کیا، تو اسے پتا چلا کہ بنی اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے۔ مابا کی نگاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر جمی رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، اور اس سے مراد حضور علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے یہودیوں کی کتابوں کو پڑھا جو توریت میں اوصاف حضور علیہ السلام کے آئے تھے، وہ انہوں نے کسی اور پر چسپاں کیے تھے۔ الغرض مابا نے موصل میں بہت علم حاصل کیا اور جس کتاب کا مطالعہ کیا وہاں اسے آخری نبی کے اوصاف نظر آئے۔ اسی دوران موصل کے عالم کو بھی موت کا بلاوا آ گیا۔ مابا نے رنج کی کیفیت میں اس عالم سے پوچھا کہ اب میں علم حاصل کرنے کہاں جاؤں؟ اس نیک پادری نے کہا کہ میرے بعد تم موصل سے نصیبین چلے جانا۔ موصل کے عالم کی وفات کے بعد مابا نصیبین پہنچ گیا اور نئے اسقف سے ملا۔ ناظرین، بشپ اور اسقف گرجا کے پادریوں کو کہا جاتا تھا۔ چنانچہ نصیبین کا پادری بھی بڑا نیک آدمی تھا۔ پھر مابا اس کے پاس رہنے لگا اور انجیل کا دوبارہ مطالعہ کیا تو انجیل نبی آخر الزماں کی بشارت دے رہی تھی۔ ناظرین، پھر نصیبین کے پادری کو بھی موت کا بلاوا آ گیا۔ مابا نے انتہائی عزت و احترام سے پوچھا، آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں؟ اس پادری نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص باقی ہو جو تجھے علم سکھائے۔ ہاں، روم کی سرزمین چلے جاؤ، شہر اموریہ میں ایک شخص ہے جو ہمارے ہی دین پر ہے، اگر چاہو تو اس کے پاس چلے جانا۔ ناظرین، اس وصیت کے بعد مابا صبر کی مشکلیں جھیلتا ہوا اموریہ جا پہنچا۔ یہاں کے پادری کو اپنی پوری داستان سنائی تو اس پادری نے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری واقعی ایک مذہبی رہنما تھا۔ مابا نے حصول علم کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں رزق حلال بھی کمانا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں مابا کے پاس بہت سی گائیں اور بکریاں تھیں۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ اموریہ کے پادری کو بھی حکم الہی آ پہنچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو مابا نے کہا کہ آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس پادری نے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں آج کوئی دین مسیح کا عالم ہوگا، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے جو کہ دین ابراہیم پر مبعوث ہوگا۔ اس کا ظہور سرزمین عرب پر ہوگا اور اس کی ہجرت کی جگہ 2 کالے پتھروں والی زمین ہوگی۔ وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم وہاں پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ۔ ناظرین، پھر یہ پادری فوت ہو گیا۔ اب مابا کے ذہن میں ایک ہی دھن تھی کہ کسی نہ کسی طرح ملک عرب جاؤں۔ اس پادری کی وفات کے بعد بنو کلب قبیلے کے تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ مابا بے چینی کے عالم میں ان سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے ملک عرب لے جائیں، میں آپ کی اس نیکی کے صلے میں ساری کی ساری گائیں بکریاں آپ کو دے دوں گا۔
नाज़रीन, ये ताजिर राजी हो गए। माबा भी उनके साथ खुशी खुशी रवाना हो गया। माबा ने सारी गायें बकरियां वादे के मुताबिक उन ताजिरों को दी। उन ताजिरों ने माबा को अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया। वादी उल कुरा में पहुंचकर उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। वो ये कि माबा को गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। माबा गुलामी की जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उनके मालिक यहूदी का कज़न जो कि बनी कुरैज़ा से था, वो मदीने से माबा के मालिक को मिलने आया और माबा को खरीद कर मदीना ले आया। उस नए आका का नाम शमऊन था। माबा जैसे ही मदीने में पहुंचे तो पादरी की पेश गोई के मुताबिक फौरन जान गए कि यही वो मुबारक मकाम है जहां पर आखिरी नबी हिजरत करेंगे। दिन, हफ्ते, महीने और सालों गुजरते रहे, लेकिन आखिरी नबी की हिजरत की खबर ना मिली। माबा गुलामी के बोझ में दबे हुए थे। शमऊन यहूदी उन्हें इतना मसरूफ रखता कि माबा किसी से भी मिल ना सके ताकि किसी से उस नबी के बारे में मालूमात ले लें। लेकिन वो नहीं जानते थे उनके मुकद्दर का सितारा चमकने वाला था। हुआ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्के में रहे और फिर अपने जानिसार साथी सिद्दीक़ अकबर के हमरा मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। एक दिन माबा खजूरों के बाग में कुछ काम करने के लिए दरख्त पर चढ़े। उनका आका नीचे साए में आराम कर रहा था। आका का कज़न आया और कहने लगा, बनी केला को खुदा गारत करे, वो सब कुबा में एक शख्स के पास इकट्ठे हुए हैं। वो शख्स मक्का से आया है और ये लोग उसे पैगंबर समझते हैं। नाज़रीन, माबा के कानों में जैसे ही आवाज़ पहुंची तो सब्र का जाम छलक पड़ा। जल्दी से नीचे उतरे और अपने मालिक शमऊन से पूछा, आप क्या बातें कर रहे हैं? शमऊन यहूदी गुस्से से लाल पीला हो गया। माबा ने फिर पूछा तो उनके मालिक शमऊन ने जोरदार एक मुक्का मारा और कहने लगा, तुझे इससे क्या काम? लेकिन माबा ने सब कुछ सब्र से बर्दाश्त किया। नाजरीन, पैगंबर की खबर सुनकर उन पर एक कैफियत तारी थी, क्योंकि 32 साल जिंदगी के मसाइब का फल जाहिर होने वाला था। माबा रात के अंधेरे के मुंतजिर थे ताकि अपने मालिक के तशद्दुद से महफूज रहा जा सके। जब रात हुई, माबा खामोशी से अपने मालिक के घर से निकले और कुबा जा पहुंचे। जैसे ही दरबार रिसालत में हाजिर हुए, हजरत कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हु आस्ताने नबूवत पर आने वालों को मरहबा कह रहे थे। सहाबा इकराम की कसीर जमात मौजूद थी। माबा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। यूं लगा कि चांद जमीन पर उतर आया है। उनकी आंखें हुजूर को देखी ही जा रही थी। माबा अपने साथ कुछ खाने की चीजें भी लाए थे। आगे बढ़े और अर्ज की, हुजूर, आप अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए बंदे हैं। आपके साथ कई गरीबुल वतन सहाबा हैं। मैं खाने की ये चीजें सदके के तौर पर लाया हूँ, इन्हें कबूल फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का नाम सुनकर अपना हाथ मुबारक रोक लिया और सहाबा कराम से फरमाया, तुम लोग अपने भाई का तोहफा खाओ। सहाबा कराम ने नोश किया। पादरी की बताई हुई नबूवत की अलामत एक ये थी कि वह नबी सदका कबूल नहीं करेगा बल्कि हदिया कबूल करेगा। एक की तहकीक तो हो गई, दूसरे की तहकीक करनी थी। माबा दोबारा घर पर लौटे और कुछ पैसे जमा करना शुरू कर दिए। उस वक्त नबी अकरम कुबा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ला चुके थे। माबा हदिये के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज की, हुजूर, आपकी खिदमत में इस मरतबा हदिया लाया हूँ, कबूल फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो हदिया लिया, खुद भी खाया और मौजूद सहाबा कराम को भी खिलाया। नाज़रीन, अब माबा ने दूसरी निशानी की भी तहकीक कर ली थी। नबी अकरम उस वक्त जन्नतुल बकी में एक जनाजे के सिलसिले में मौजूद थे। इर्द गिर्द सहाबा कराम का घेरा था। माबा मोहर नबूवत को देखने के लिए पीठ मुबारक के पीछे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने माबा का मुद्दा समझ लिया और अपनी कमर से चादर मुबारक हटा ली। माबा ने देखा कि पुश्ते मुबारक पर मोहर नबूवत जगमगा रही थी। माबा ने मोहर नबूवत को देखा तो उनके आंसू बहने लगे और आगे बढ़कर बोसा ले लिया, क्योंकि उन्होंने नबूवत की तीनों निशानियों की तहकीक कर ली थी। उस वक्त माबा की उम्र 47 साल थी। आंसू मुसलसल बह जा रहे थे। इसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान, सामने आओ। सलमान अब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ए सलमान, सबको अपनी दास्ताने जिंदगी सुनाओ। सलमान अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी कहानी सुना रहे थे। सहाबा कराम अकीदत और एहतराम से उनकी बात को सुन रहे थे और उनकी साबित कदमी पर दाद दे रहे थे। और हजरत सलमान की पेशानी नूर हिदायत से चमक रही थी, जबकि सीना नूर इस्लाम से मुनव्वर था, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब आप घर से निकलने के 32 साल बाद कलमा शहादत पढ़कर कुदसियों की जमात में शामिल हो गए थे।
नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।